بھارت میں اس ماہ ہونے والے G20 اجلاس نے غیر معمولی اہمیت اختیار کر لی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سربراہ اجلاس ایسے موقع پر ہو رہا ہے کہ جب امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک یوکرین جنگ کے معاملے پر روس کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں اور خطے میں چین کے بڑھتے اقتصادی اثر کو کم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اتوار کو ہونے والے اس 2 روزہ اجلاس میں شاید اسی لیے روس کے صدر پیوٹن نے شرکت سے انکار کر دیا اور ماسکو کی نمائندگی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کریں گے۔ ساتھ ہی چین کے صدر شی کی شرکت بھی مشکوک ہو گئی۔ اسی طرح G20 اجلاس میں اب سوائے چند ممالک کے زیادہ تر وہی اراکین ہیں جو امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اسی سلسلے میں امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلوڈ نے انٹرویو دیا، جو عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا پہلا انٹرویو ہے۔ ان سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ آیا یہ G20 نئی دہلی سربراہ اجلاس کہیں عالمی سطح پر نئی اقتصادی ترتیب کی کوشش تو نہیں؟ مارگریٹ میکلوڈ کا کہنا تھا کہ امریکہ اس لیے G20 اجلاس میں شرکت کر رہا ہے کیونکہ آج کل دنیا میں کئی مسئلے ہیں۔ یہ مسائل ایک ملک حل نہیں کر سکتا، اس لیے G20 اچھا فورم ہے جس میں ان مسائل پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین پر روس کا قبضہ کرنے کی کوشش سے پوری دنیا پر اثرات پڑ رہے ہیں۔ اناج منڈی کا بحران اس کی زندہ مثال ہے۔ ساتھ ہی یہ اجلاس موقع فراہم کرے گا کہ رکن ممالک کس طرح بیرونی مالیاتی اداروں کے ساتھ مل کر دنیا کی غربت کم کر سکتے ہیں۔ G20 اجلاس ایسے موقع پر بھی ہو رہا ہے جب خطے میں ایک نئی پیش رفت پر کسی کی توسیع کی صورت میں سامنے آئے۔ اب نہ صرف امریکہ کا مخالف اور تیل پیدا کرنے والے دنیا کے بڑے ملکوں میں سے ایک ایران، بلکہ ایک اتحادی سعودی عرب اور امارات بھی 1 جنوری سے روس اور چین کے زیر اثر برکس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہی نہیں، عرب ممالک پہلے ہی ایران سے تعلقات بہتر کر چکے ہیں، جو امریکہ کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے لیے بھی دھچکا تصور کیا جا رہا ہے۔ مارگریٹ میکلوڈ سے پوچھا گیا کہ اب برکس کا دائرہ وسیع ہونا خطے میں امریکہ کے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات پر کتنی بڑی ضرب ہے؟ مارگریٹ میکلوڈ نے کہا، اتنا ضرور ہے کہ برکس جیسے سفارتی پلیٹ فارم پر اگر رکن ممالک اپنے اختلافات پر بات کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے۔ امریکہ تیل کی بڑھتی قیمتوں اور اس کے استعمال سے پیدا اثرات سے فکر مند ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا حیاتیاتی ایندھن سے صاف توانائی کی طرف منتقل ہو۔ ماحولیاتی تبدیلیوں اور تیل کی سیاست کے اثرات اپنی جگہ۔ جنوبی ایشیا کا ایک اور اہم مسئلہ افغانستان ہے، جہاں طالبان کی حکومت کو تاحال تسلیم نہیں کیا گیا۔ چین کو اقتصادی طور پر کنٹرول کرنے اور یوکرین جنگ میں روس سے نمٹنے کی کوششوں میں مصروف امریکہ سمیت مغربی ممالک نے افغانستان کو بالکل پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس صورتحال میں امریکہ کے لیے بھارت کی اہمیت مزید بڑھی ہے، جبکہ پاکستان ایک بار پھر اثرات بھگتنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ بنوں میں ہوئی حالیہ دہشت گردی اس کی تازہ مثال ہے۔ مارگریٹ میکلوڈ نے اس کے جواب میں کہا، امریکہ کو اندازہ ہے کہ افغانستان سے منہ موڑنے کے پاکستان پر سیاسی اور سماجی اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے پاکستان کی اپنی حیثیت ہے۔ واشنگٹن کسی بھی صورت پاکستان کو کسی دوسرے ملک کی اینک سے نہیں دیکھتا۔ پاکستان کے ساتھ بڑے پیمانے پر تعاون کے مواقع موجود ہیں۔ پانی ہو یا زراعت، مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے اور امریکہ مستقبل میں بھی تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ سچ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں امریکہ بھارت کے قریب ہوا ہے، تاہم واضح کرنے کی یہ کوشش کی کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ بھارت سے جتنے قریب ہوئے پاکستان سے اتنے ہی دور ہو گئے ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے میں امریکہ کی جانب سے پاکستان میں الیکشن پر بھی زور سامنے آیا ہے۔ حال ہی میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی اور محکمہ خارجہ کی سینئر اہلکار وکٹوریہ نولینڈ نے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ٹیلی فون پر بات کی۔ اس کا مرکزی محور پاکستان میں الیکشن ہی تھا۔ انہوں نے کہا، جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے وہ تو ہر جمہوریت میں ہی ہوتے ہیں اور امریکہ ہر اس سربراہ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے جسے پاکستانی شہری اپنے ووٹوں سے منتخب کریں۔ مارگریٹ میکلوڈ کی بات اپنی جگہ، یہ تاحال غیر واضح ہے کہ پاکستان میں الیکشن 90 روز میں کرائے جائیں گے۔ اتنا یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو پاکستان کو IMF کی قسطیں جاری ہونا ماضی سے کئی گنا زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ قسطیں مل بھی گئیں تو شرائط ایسی ہوں گی جن کا امیر طبقے پر اثر پڑے نہ پڑے، غریب طبقہ ضرور کچلا جائے گا۔ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔